أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة كنت أدخل بيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رواه أحمد۔ حضرت امام احمد نے حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مدفون ہیں یوں ہی چادر اٹکارے چلی جاتی اور کہتی تھیں کہ ایک میرے زوج ہیں اور ایک میرے والد ہیں۔ پھر حضرت عمر دفن ہو گئے تو رب کی قسم حضرت عمر سے شرم کے باعث میرا کپڑا لپیٹے اس گھر میں نہ گئی۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ایک تو بحیثیت زوجہ سب سے شان مقام عزتوں والی ہیں، اور ایک یہ لحاظ کہ حضور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر آپ کا مزار مبارک بھی آپ کے حجرہ انور میں ہے، یہ کائنات کی بھی اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ ہاں جی، بحیثیت زوجہ اس میں کوئی شک نہیں، سبحان اللہ۔ باقی ازواج بھی تھیں لیکن حضور کسی اور زوجہ کے گھر میں تشریف فرما نہیں ہوئے، بعد از وصال حضور کا روضہ انور امی جی عائشہ کے حجرے میں بنایا گیا۔ اماں جی کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، مزار شریف بنا تو میں ایسے ہی چلی جاتی تھی، مجاورہ بن کے بیٹھ گئی نا۔ اور پھر کہتی ہیں وہ صدیق اکبر کا وصال ہوا تو صدیق اکبر بھی آ گئے۔ اب دونوں تھے، ایک میرے والد تھے اور ایک میرے شوہر تھے۔ نہ والد جو غیر اپنا نہ والد جو ہے وہ اسے کوئی پردہ ہے، نہ شوہر سے کوئی پردہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتی ہیں کہ میں اپنا دوپٹہ لیتی اور دوپٹہ لے کے میں چلی جاتی۔ پھر کہتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے۔ اب جو ہے میں پھر باقاعدہ پوری چادر لے کے پورا اہتمام کر کے پھر وہاں پہ جایا کرتی تھی، کیونکہ عمر جو ہے وہ میرا محرم نہیں ہے۔ شوہر تھا، اس کے ساتھ بے پردہ بندہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، باپ کے آگے ہے، لیکن جو عمر فاروق اعظم تھے وہ میرے تو محرم نہیں تھے۔ پھر میں باقاعدہ طور پر باپردہ ہو کر وہاں پر جاتی۔ اچھا جی، یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ تیری میری اماں جان جناب ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یہ سمجھتی تھیں کہ جس طرح ہم زندوں کا احترام کرتے ہیں اس طرح بعد از وصال بھی احترام کیا جائے گا۔ یعنی ان کے نزدیک وہ مرے نہیں تھے، وہ زندہ تھے، باشعور تھے، سمجھتے دیکھتے تھے۔ اس لیے تو اماں جی کہہ رہی ہیں میں پوری چادر اور پورا پردہ کر کے ان کے پاس جا رہی تھی۔ ہاں جی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ آج یہ جو نظریہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جو بندے مر جاتے ہیں وہ دیکھتے سنتے نہیں ہیں، ہماری تو اماں جی ہمیں کوئی اور سبق پڑھا رہی ہیں، اور اماں جی شاگرد ہیں سیدھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے حضور سے جو سیکھا ہے وہ ہمیں بتائے۔ ہاں جی اچھا جی، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبانوں کو شرم و حیا دینی چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو، اپنی جو پوائنٹ آف تھنکنگ ہے اس کو اللہ کی پوائنٹ آف تھنکنگ نہیں کہہ دینا چاہیے۔ جی اللہ اس طرح کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو چیز حلال ہے تم اسے حرام کیوں کر رہے ہو سورہ نحل شریف کے اندر، اور جو حرام ہے تم اسے حلال کیوں کر رہے ہو۔ درود پاک حضرت صاحب حلال ہے یا حرام ہے؟ دنیا کہندی درود پڑھنا شرک ہے، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن کہہ رہے ہیں، تو اس نے کس کے اوپر جھوٹ باندھا؟ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ ہاں جی، اور جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا یہ شرک سے بھی بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ہاں جی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، صلوا علیہ وسلموا، خالی درود نہیں سلام بھی نال ہوئے، صلو علیہ وسلموا، درود اور سلام دونوں اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت کا جو ہے نا جی وہ ایک تقاضا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جو اس کو شرک ہے اور کہ یہ جی اللہ کہہ رہا ہے، انہیں تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ بندہ کو حیا کرنی چاہیے، زندہ کی بھی اور فوت شدہ کی بھی۔ واللہ عالم، مجھے نہیں سمجھ میں آئی اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کیسے فرقے بن گئے، اور لوگ اتنے دانا اور دلیر کیسے ہو گئے، اتنے بے باک کیسے ہو گئے۔ جو بندہ اللہ کے حبیب کا احترام اور عزت نہیں کرتا نا، معافی ہو بھی وہ گستاخ ہوتا جی۔ دیکھ لیا جی،
میں ਨਾਂ نہیں لینا, تسی ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓ. ہاں جی, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ دین ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ماں پیو بھی انہوں کو اتو تک ہوں یا جو اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں کرنا جانتا قبلہ وہ کیا. اچھا ایک اور یہاں پہ غلط فہمی میں آپ کو دور کر دوں بڑی. کل مجھ سے یہ سوال بھی ہوا اور اتفاقاً یہ حدیث پاک میں میرے سامنے آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو میت قبر شریف میں ہو, ہاں جی, اس میت کے لیے مٹی تختے وغیرہ اس کی آنکھوں کی آڑ حجاب نہیں بنتے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ جتنی بھی حدود ہیں نا یہ اس جسم کی ہیں. ٹھیک, یہاں سے کئی بندوں نے کہا کہ اگر یہ ہے تو پھر تو جو باہر قبر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی تمہیں ننگا نظر آتا ہے, تو اسے بڑی بے حیائی ہے ہی کوئی نہیں, یہ بے شرمی ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو صحابہ کرام صحابیات کبھی قبروں پہ نہ جاتی, اور بالخصوص یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے نا جی. اما عائشہ پوچھتی ہیں عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے, تو اب تم زیارتیں کیا کرو. اس کائنات میں سب سے زیادہ حیا والی شخصیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو حضور فوراً بتاتے تھے خبردار کوئی عورت نہ جائے, میت ساری کو ننگا دیکھ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا یار, کیا ہو گیا. پردہ ہے, لباس ہے. میرے رب نے جو ہے نا جی وہ لباس کا ایک احترام بھی بیان کیا ہے, ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو شرم و حیا والا ہو. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسے معاملات کروائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جتنے بھی جو ہے نا جی غلط قسم کے عقائد اور نظریات کے میت کو جو باہر ظاہر کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو ننگا اور ایسے ہی الف ننگا نظر آتا ہے, یہ بالکل اس میں غلط ہے. اور کیونکہ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب جاتی تھی پہلے حضور اور سیدنا صدیق اکبر کے ہوتے صرف دوپٹہ لے جاتی تھی, اور حضرت عمر فاروق اعظم آئے تو میں پوری چادر, ہاں جی, پورا پردہ با پردہ ہو کر میں وہاں پہ جایا کرتی تھی. تو پھر اس کا تو معنی ختم ہو جاتا. یہ نظریات, یہ سوچ جو ہے بالکل غلط ہے. دوسری بات کہ اگر عورت وہاں کے معاملات اور مسائل کو سمجھتی ہو, با پردہ ہو, حیادار ہو, تو مجاورہ بن سکتی ہے, قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ یہ دیکھیں نا جی, عورتیں بازار نہیں جاتی ہیں نا جی. آج تک کی سالم نے کہا ہے کہ بازار میں بے پردہ ہو کے جانا جائز ہے. میں نے تو نہیں کہا, اور جس کو میں نے سنا اس نے بھی نہیں کہا. عورتیں بازار میں بھی جائیں تب بھی با پردہ ہو کے جائیں, قبرستان جائیں تب بھی با پردہ ہو کے جائیں. نہ بازار جانے پہ ممانعت ہے نہ قبرستان جائیں. البتہ جس چیز کا حکم ہے وہ پورا کیا جائے, ہاں جی, اس کو پورا. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جو ہے نا جی مسئلے گھڑ مڑا کے تو دب دیا جائیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ وہاں پر بھی اگر جو بازار کے اندر بھی اگر اختلاط ہے نا جی تو ہم وہاں پہ بھی اجازت کوئی نہیں دیتے. یہ بھی مسئلہ کرتا جاؤں کہیں کسی کے ذہن میں نہ آ جائے, ہاں جی. وہاں پہ بھی اگر اختلاط ہے, دھکم مکی ہے, دھکم پیل ہے, ادھروں بڈھی میں دھکا بج رہا ہے, ادھروں بج رہا ہے, ادھروں بج رہا ہے کوئی, تو ایسا وہاں پہ عورت کا جانا بھی جائز نہیں ہے. مرد جائیں, مر جا کے لے کے آئیں, اپنی گھر کی خواتین کی عزت خود بھی کریں, ان کی عزت کو بحال بھی رکھیں, ہاں جی. باقی اگر وہاں پر ان کی عزتیں محفوظ ہیں, دھکم پیل نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, سارے انسانوں کی طرح معاملات کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر شرعاً اس میں کوئی اجازت نکل آتی ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.